امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ ماؤں کے بیجا لاڈ پیار نے کئی لوگوں کو گلیوں کے سنگریزے بنا ڈالا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مجھے وفادار بیٹا ملے تو آپ خدا کے حضور ایک وفادار عبد پیش کریں. کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے بچوں کے دوستوں کے ناموں کا پتہ ہے. ہم جب ماہرین احساسات بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں ماہرین نفسیات کی ضرورت نہیں رہتی. جو پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھے ان میں جو بہت زیادہ خطرناک ہے وہ ہے جنریشن گیپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈوپامین ڈیٹاکس اپنے موضوع سے تعارف حاصل کر لیا ہے. دیکھیے، جدت پسندی ایک فطری خواہش ہے، یعنی بغیر ارادہ کے یہ چیز موجود ہے کہ انسان نئی سے نئی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، اور جدت پسندی انسان کا ناقابل تغیر اور ناقابل تبدل حادثہ ہے، اور اس کے لیے نہ تو ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے سافٹ ویئر میں ہے کہ وہ نئی سے نئی چیز کو جاننا چاہتا ہے، نئی سے نئی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، نئے سے نئے تجربات میں سے گزرنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر ایک تجسس رہتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے. یعنی اپنے آپ کو ماڈرن رکھنا، ماڈریٹ رکھنا، نئی سے نئی چیزوں سے آشنائی حاصل کرنا، یہ انسان کی فطری خواہشات میں سے ایک ہے، کیونکہ انسان طبعاً آسودگی پسند ہے. یعنی ہم اگر اسے ادبی زبان میں کہیں کہ انسان ہے تو زمین پر، لیکن اس کا مزاج جنتی ہے، پیراڈائزل موڈ پہ رہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی وقفہ کے جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے، یہ تو بہشتی مزاج ہے. اب سوشل میڈیا کے عام ہونے سے انسان کے جو فاصلے ہیں وہ سمٹ گئے ہیں، اور اطلاعات کا ایک سیلاب ہے، اور سکرولنگ کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہیں ہم سب ان میں سے چونکہ گزر رہے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موضوع یا کوئی مسئلہ جتنی شدت سے وہ موجود ہوتا ہے اتنی شدت سے اس کا احساس نہیں ہوتا. جیسے جب ہم سوئے ہوں تو خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے ایک بڑے سکیل کا، تو جو کسی حد تک جاگ رہے ہیں یا غنودگی کی حالت میں انہیں تو علم ہو جاتا ہے، لیکن جو گہری نیند سویا ہے وہ زلزلہ کی شدت سے وہ بے خبر رہتا ہے. بالکل اس وقت خاص طور پہ جسے ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، اگرچہ مزاج کے لحاظ سے یہ اصطلاح ساری دنیا کے لیے کہی جائے تو کسی حد تک درست ہوگی. یہ ہمارے مسائل ہیں کہ اس وقت میں کچھ چیزوں کی فہرست رکھوں گا کہ سوشل میڈیا کے بے محابہ اور irregular استعمال کے جو نتائج ہیں ان میں سب سے پہلا ہے ہائپر ٹینشن، یعنی اعصابی تناؤ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مستقبل قریب میں سب سے زیادہ شعبہ جو ایکٹیویٹ ہونے والا ہے وہ سائیکالوجسٹ کا ہے. اب ہم مانیں یا نہ مانیں، کسی نہ کسی ریشو سے تقریباً ہم سب اس مسئلے کا شکار پہلے زمانوں کی نسبت اب زیادہ ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعصابی تناؤ اس وقت تمام لوگوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ وہ ہے لو ٹیمپرامنٹ، یعنی جو ٹالرنس ریشو ہے وہ اتنی تیزی سے اس کا گراف نیچے گر رہا ہے کہ میرا خیال ہے اس کے تو اعداد و شمار کے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ ہے تیسری چیز، وہ ہے اگریشن، یعنی اب ہمارے رویوں میں جارحیت ہے. وہ جارحیت کیوں ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم ذہنی طور پر کہیں اور ہوتے ہیں، اور جب بھی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں سے کوئی ہم سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا ہے یا وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جو ری ایکشن ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے رویوں میں جارحیت، کیونکہ وہ جو سوچنے کا وقفہ ہے وہ کم ہو رہا ہے. جب ہم کسی چیز کے
मुशाहिदाती मरहला में होते हैं तो उस वक्त जो हमारी कुव्वत तफक्कुर है वो सुकड़ जाती है, उसका जो हीता है वो कम हो जाता है, और उसका नतीजा क्या है? रवैयों में जारहियत। और उसका नतीजा चौथी चीज़ है कुव्वत तज्जिया का ज़ाफ़, यानी वीकनेस ऑफ एनालिसिस पावर। और इसकी मिसालें मौजूद हैं। हत्ता हमारे वो लोग जो स्पोक्समैन हैं, वो समाजी स्पोक्समैन हों, माशी हों, सियासी हों, मजहबी हों, बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि जो कुव्वत तज्जिया है वो किसका शिकार है? जल्दबाजी का। हत्ता कि किसी चीज़ को साबित करने के लिए जो तज्जिया और तहलील और एक तहम्मुल की ज़रूरत होती है उसका वक्फा बहुत कम रह गया है। अगला मसला है इर्तिकाज़ की कमी, यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो सहूलतें जिनका हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था लेकिन ये हमें इस्तेमाल कर रही हैं, ये जिन लोगों ने बनाई हैं वो लो टेम्परामेंट वाले नहीं हैं और ना ही वो थे। मसलन एक चीज़, मसलन कैमरा है, ये कितने 100 साल लगे इसे मौजूदा हालत में लाने के लिए, नज़रिया से लेकर फिर अमली होने में। तो ये जिन लोगों ने भी ये चीज़ें ईजाद की हैं उनमें ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। मिसाल के तौर पे उनमें कंसंट्रेशन की कमी नहीं थी, इर्तिकाज़ ही का नतीजा है तमाम ईजादात। तो ये एक बहुत बड़ा एक समाजी नुकसान है कि अवामी सतह पर नहीं, ख़वास की हद तक भी, यानी जो इर्तिकाज़ की कमी है हम उसका शिकार हो चुके हैं और हमारी हैसियत एक ऐसे रोबोट की तरह हो रही है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि मुस्तक़बिल करीब में फ़लाँ तरह के रोबोट आएंगे, फ़लाँ तरह के रोबोट। तो अगर हम इसी चीज़ को किसी दूसरे ज़ाविया से देखें तो बायो रोबोट वजूद में आ चुके हैं, यानी ज़िंदा रोबोट, यानी हम लोग। ठीक है, अगर हम एनालिसिस करें ना, एक दिन के अंदर छपने वाले आर्टिकल्स, यानी एक दिन के अंदर छपने वाले मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को अगर हम कलेक्ट करें, अगर तज्जिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी 10,000, 20,000, 40,000 ये जितने भी आर्टिकल छपे हैं उनकी असल 10 या 12 चीज़ें मिलेंगी। बाकी सब का सब क्या है? या तो सरका होगा या चरबा होगा। चंद एक हो सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं कि कायनाती इत्तेफाकात, जिसे कहा जा सकता है कि मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ, किसी और जगह पे कोई बंदा वही सोच रहा है, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन इसका सबसे ख़तरनाक जो असर है वो है ज़हनी सरगर्दानी। यानी किसी भी शख्स के पास आप बैठ जाएं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हो रही है तो कल वो किसी और चीज़ से मुतासर हुआ, आज वो किसी और चीज़ से मुतासर है। जब कहेंगे कि किस असल की बुनियाद पर आपने कल ये फ़ैसला दिया था और आज आप किस असल की बुनियाद पर ये फ़ैसला दे रहे हैं, तो हम में से अक्सर के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। और उसका नतीजा है बेमकसदियत, वक्त का ज़िया, सलाहियतों का ज़िया। और जितने भी मैंने जो पॉइंट्स आपकी खिदमत में रखे उनमें जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है वो है जनरेशन गैप। ये गुज़श्ता 50 साल से हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा ज़िक्र हो रहा था, यूरोप में तो खैर इस 70-80 साल से ज़िक्र हो रहा है जनरेशन गैप। हमारे यहाँ ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन गुज़श्ता 25 साल से शिद्दत से लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं। इसके असबाब पे उस तरह खुल के बात नहीं की जाती जिस तरह के दूसरे मौज़ूआत पे की जाती है। और इसका नतीजा क्या है? नस्लों की हवालगी। यानी ये कह सकते हैं कि हमारे घरों में पलने वाले बच्चे ये किसी और लश्कर का हिस्सा हैं, ये किसी और का लश्कर है, ये किसी और की फोर्स है। और जनरेशन गैप इस हद तक है कि अब ये जनरेशन गैप नहीं रहा, ये जनरेशन क्लैश की हद तक पहुंच चुका है। और इस वक्त जिसे हम कहते हैं ये आयरन एज है और इसे हम मॉडर्न एज कहते हैं।
لیکن رویے بالکل سٹون ایج والے ہیں۔ اب ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ مسائل کو تو کافی حد تک بہت حد تک ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا راہ حل کیا ہے؟ مسائل پہ بات ہوتی ہے، دکانیں پہ بیٹھ کے، تھڑے پہ بیٹھ کے، اسکول میں، کالجز میں، راہ چلتے ہوئے، ایئرپورٹس پہ، ٹرینز میں بیٹھے ہوئے، یا عام بھی کسی دفتر میں بیٹھ جائیں، یا دوست گپ شپ کرتے ہیں تو وہ ان مسائل کا دبے دبے الفاظ میں یا کھلے طور پہ ذکر تو کرتے ہیں، لیکن حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے، سب سے پہلے ایک مضبوط آئیڈیالوجی کی فراہمی، مضبوط آئیڈیالوجی، اور مضبوط آئیڈیالوجی کی سادہ ڈیفینیشن ہے معقول، ایک ایسی آئیڈیالوجی جسے عقل مسترد نہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بالکل ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم جراثیم سے پاک غذائیں اپنے بچوں کو فراہم کرنے کی کسی نہ کسی حد تک کوشش کرتے ہیں۔ ایک مضبوط آئیڈیالوجی، ظاہر سی بات ہے یہ جو جنریشن گیپ ہے، یہ جو الہاد کی لہر ہے، یہ جو ایتھیزم کی لہر ہے، اس پہ ہم ابھی نوحہ گری تو بڑی کرتے ہیں، مرثیہ خوانی تو بڑی کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم نے اپنی جنریشن کو مضبوط آئیڈیالوجی نہیں دی۔ جو چیز ہم نے انہیں نصاب میں پڑھائی ہے، جب وہ دوسرے سورسز سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ فلا ہیں، اس میں تو یہ گیپ ہیں، تو وہ صرف اس چیز سے فرار نہیں کرتے، پھر وہ ان چیزوں سے بھی فرار حاصل کر جاتے ہیں کہ جو ریئلٹی بیسس پہ ہوتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے تو خود اپنی ایک جو آئیڈیالوجی ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ ہو، معقول ہو، وہ عقل کے مخالف نہ ہو، وہ عقل سے میل کھاتی ہو۔ وہ ہم خود، میں بھی دیکھوں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی آئیڈیالوجی لے کے وہ جی رہے ہیں۔ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے ہمارے ہاں؟ ہمارا نظام تعلیم ہمیں کیا آئیڈیالوجی دے رہا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں سکوپ کہاں ہے، بس ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس میں اینٹیں لگیں گی، اس میں فلاں جگہ پہ گیپ ہوگا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں خالی جگہ کون سی ہے، وہاں پہ کس سائز کی اینٹ لگے گی، بس ہم نے وہ اینٹ تیار کرنا ہے۔ نہ عمارت کا نقشہ نہیں بنانا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ جہاں عمارت بن رہی ہے وہاں انہیں کیا کیا چاہیے، بس وہ لوگ تیار کر کے کھیت آگے بھیج دیں۔ دوسرا ہے، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مسائل ہیں، نہ تو کوئی ماہر نفسیات کے پاس اس کا حل کر سکتا ہے، اور نہ یہ کسی حکومت کے بس کی بات۔ اور جو ہمارے ہاں نام نہاد حکومتیں ہیں، جو قبضہ گروپ انہیں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، مافیا، ان مافیا سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ان مسائل کا حل کریں گے نا، یہ تو ان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ انہیں ایک ایسی قوم ملی ہوئی ہے کہ جو حیران ہے، جس کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے، جس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، جسے جھوٹ پڑھایا گیا ہے تاریخ کے نام پہ، جسے جھوٹ پڑھایا گیا مختلف عناوین کے تحت۔ آئیڈیل سچویشن ہے ان کے لیے۔ تو پہلی تو ہماری ذمہ داری، اس کا پہلا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط نظریہ ہو، ایک مضبوط آئیڈیالوجی جو معقول ہو، اس کو عقل کے فلٹر میں سے گزاریں، اور اس پہ ہم اپنی حد تک، اپنی صلاحیت کے مطابق اس پہ کاربند رہیں، اور اپنی جنریشن کو بھی آگے وہ ہم ورثہ میں دیں۔ دوسری چیز کہ جو وہ ہے فرصت کے اوقات کا مناسب استعمال، یعنی جو فرصت کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا مناسب استعمال۔ اور وہ مناسب استعمال کیا ہے کہ اب یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جسے میں نے خود ذاتی طور پر میں نے اپنی لائف میں وہ فلاح محسوس کیا ہے، وہ گیپ محسوس کیا ہے، اور اس کے جو جزوی نقصانات ہیں، وہ جو شاکس ہیں اس کے، وہ جو مجھے ذاتی اس کا تجربہ کو ہے، سب کو ہے، اور وہ ہے کہ شماریاتی لحاظ سے، اسٹیٹسٹکس کے لحاظ سے اپنی سوشل لائف کو مرتب کرنا۔ مثال کے طور پہ اس مسئلے کے حل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے بچوں کے دوستوں کے ناموں کا پتہ ہے۔ آپ کاغذ پینسل لیں، یہ لیکچر سننے کے بعد آپ ذرا لیں کاغذ پینسل، ٹھیک ہے، اور خود اپنے سامنے بیٹھیں۔ الحمدللہ میں تو اس عمل سے گزر چکا ہوں، تو آپ بھی رکھیں کاغذ پینسل پاس، آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو متعلقہ جو لوگ ہیں، متعلقہ بچیاں ہیں یا متعلقہ بچے ہیں، دوست ہیں یا سہیلیاں ہیں، یہ زندہ موضوعات ہیں، آپ فہرست رکھیں، اور جو آپ کو معلوم ہے وہ لکھیں۔ خود پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں گیپ ہے۔
مجھے کہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا ہے، اور اب مجھے کیا کرنا ہوگا، حتماً اور لازماً کرنا ہوگا کہ ایک فہرست بنائیں، اپنے بیٹے کو بٹھائیں سامنے، اپنے بھائی کو سامنے بٹھائیں، کہیں جی مجھے نام لکھوائیں، آپ کے دوست کون کون ہیں، وہ کس کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے ہابیز کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، ترغیبات کیا ہیں، ان کی پسند ناپسند کیا ہے، تو انتہائی حیران کن نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور گھنٹوں ہم سیاسی مسائل پہ بات کرتے ہیں، گھنٹوں ہم مذہبی مناظرے سنتے ہیں اور کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، پارٹیزم پہ بات ہوتی ہے، پالیٹکس پہ بات ہوتی ہے، پوری دنیا کے فلسفوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن جو زندہ مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے ہم فرار حاصل کیے ہوئے ہیں، یا کم از کم الفاظ میں، نرم سے نرم الفاظ میں بھی ہم غافل ہیں، نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ تو ایک مضبوط رائے حل کے طور پہ ایک یہ بھی ہے کہ کم از کم 50% جو جنریشن گیپ کا حل ہے ہم اس صورت میں ہی کر لیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کے دوستوں سے آگاہی ہو، مکمل آگاہی ہو۔ ہر ہفتے اپنی فیملی سمیت آؤٹنگ پہ جائیں، اور آؤٹنگ کے لیے کسی ایسا نہیں کہ وسائل کم ہیں یا زیادہ ہیں یا وقت کی کمی ہے، وقت کی کمی ہے تو وقت نکالیں، کیونکہ یہ آپ کے ہدف کے جو اہم نکات ان میں سے ایک مہم نقطہ ہے، اس لیے وقت نکالیں۔ وسائل نہیں ہے تو پیدا کریں، اگرچہ محدود ہی سے، اگر بہت زیادہ دور نہیں تو کم از کم اپنی بستی سے، اپنے قصبہ سے، اور اگر گاؤں میں ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو کسی اسپاٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باہر چلے جائیں، وہاں پہ گھومیں پھریں، اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کریں اور چلتے ہوئے گفتگو کریں، یعنی ایک ہفتے میں کم از کم ایک بار اپنی فیملی کو آؤٹنگ پہ لے جائیں اور پورا دن ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ گزاریں، بہن بھائیوں کے ساتھ گزاریں، اور اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو انہیں بھی ساتھ لے جائیں، یعنی ایک نسل ہو، پھر دوسری نسل، پھر تیسری نسل، 3 نسلیں جب اکٹھی چلیں گی، آپس میں بات چیت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جب ماہرین احساسات بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں ماہرین نفسیات کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگلی ایک مؤثر ایک تجویز ہے کہ جو برجستہ اور مؤثر شخصیات، اور اس سے مراد میری محققین ہیں، جیسے کوئی سائنٹسٹ ہے آپ کے دائیں بائیں، اس سے اپنے بچوں کی ملاقات کروائیں، کوئی ادیب ہے اس سے ملاقات کروائیں، کوئی ناول نگار ہے اس سے ملاقات کروائیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کسی شعبے میں کوئی پرومیننٹ بندہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو سیلف میڈ لوگوں سے اپنے بچوں کی مہینے میں کم از کم 1 یا 2 مہینے میں کم از کم 1 ملاقات اپنے بچوں کی ضرور کروائیں، اور اس شخصیت اور بچوں کے درمیان سے خود ہٹ جائیں، وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، بالکل وہ عام موضوعات پہ بے شک بات ہو، آپ کے بچوں کی شخصیت میں نکھار آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی چیز ہے کہ گھریلو فیصلوں میں بچوں کو شریک کریں۔ مثال کے طور پہ بچے سے، اور الحمدللہ بہت اچھا رجحان ہے، بہت ساری فیملیز میں یہ چیزیں موجود ہیں اور اس پہ وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، وہ ہے بچوں کو اپنے گھر کے فیصلوں میں شریک کرنا، یہاں تک کہ آج کیا پکائیں، جو سب سے چھوٹا بچہ اس سے پوچھے، دوسرے سے پوچھے، تیسرے سے پوچھے، اگر ہر ایک کی پسند مختلف ہو تو مکس ڈش بنا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب فیملی کے ساتھ انگیج ہوں گے تو ہماری بہت سارا چڑچڑاپن، معاشرے کی شکایتیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور فرسٹریشن کا شکار خود بھی ہوتے ہیں، اپنے سامعین کو بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا نتیجہ ہے۔ آزادی کی آڑ میں اپنے دشمنوں کو نہ پالیں، یہ بڑا تلخ نکتہ ہے، ہمارے سامنے ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ ماؤں کے بے جا لاڈ پیار نے کئی لوگوں کو گلیوں کے سنگریزے بنا ڈالا، یعنی محبت کا احساس جبلی ہے، فطری ہے، طبعی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس لاڈ اور پیار اور چاہت، الفت اور محبت کی پچ پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے دشمن پال رہے ہیں۔ میرا ذاتی طور پر یہ خود تجربہ نہیں کیا، لیکن یہ یعنی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، یہ ایکسپیرینس میں آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے پاس بچوں کے کیس آتے ہیں کہ یہ بچہ بدتمیز ہے، یہ بچہ ڈسپلن کو وائلیٹ کرتا ہے، یہ بچہ کریکولم کے لحاظ سے کمزور ہے، یا
ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں یہ انوالو ہے. تو جب ہفتہ 2 ہفتے اس کیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، یہ آپ حیران ہوں گے more than 87% قصوروار والدین نکلتے ہیں. کیوں؟ کہ جو بھی اس نے ڈیمانڈ کی فوراً پوری کر دی، جو بھی جس رجحان پہ وہ جا رہا ہے اس سے کوئی پرسش نہیں ہو رہی، اور بعد میں وہی اولاد اس کی دشمن بن جاتی ہے، جو سوسائٹی میں بھی پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اس کا اپنا پرسنل کیریئر بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور والدین مختلف ذہنی امراض کا، اور کوئی عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، کوئی کس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. اور آخر میں تمام باتوں کی ایک بات کہ سسٹم کے بغیر بندہ نہیں جی سکتا. اور کیا ہی اچھا ہے کہ جس نے زندگی خلق فرمائی ہے اس نے ایک سسٹم کے تحت انسان کو بنایا ہے، بنایا بھی ایک سسٹم کے تحت ہے، اور زندگی گزارنے کا جو پیمانہ ہے، جو فریم ہے، اسی کا نام دین ہے. وہ دین نہیں کہ جو ہمارا ثقافت ہے، جو ہماری روایات ہیں، نہیں، وہ دین جو اتھینٹک سورسز میں محفوظ ہے، پیور آئیڈیالوجی. خود بھی اس کی طرف آئیں، اور لوگ تیزی سے آ رہے ہیں الحمدللہ، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. خود بھی آئیں، دین معقول چیز ہے، اور اپنے بچوں کو بھی حکمت کے ساتھ اس چیز کی طرف لائیں. کیوں؟ کہ اصل میں یہ اپنے ہی لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہشت کی تیاری ہے. یعنی جب مجھے ایک ایسا بیٹا ملے گا کہ جو بیٹا اپنے خالق کا وفادار ہوگا، وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا. ہم اس نقطہ کو بھول جاتے ہیں. اور تمام نکات جن پہ بات ہوئی ہے، میں سب سے زیادہ زور آپ کی خدمت اسی بات پہ دوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مجھے وفادار بیٹا ملے تو آپ خدا کے حضور ایک وفادار عبد پیش کریں. خداوند حکیم و دانا اسے ایک بہترین بیٹا بنا کے آپ کو واپس کرے گا. بیوی کو بہترین شوہر مل جائے گا، بیٹے کو ایک بہترین باپ مل جائے گا، بہن کو ایک بہترین بھائی، دوست کو ایک بہترین دوست، ہمسائے کو ایک بہترین ہمسایہ، اور ایک کولیگ کو ایک بہترین کولیگ، ایک امپلائی کو ایک بہترین باس مل جائے گا. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں زور دوں گا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا اسماعیل جیسا ہو. اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہر اسماعیل کے اوپر ایک ابراہیم بھی ہے. میں اگر اسوہ ابراہیمی کی طرف سفر شروع کر دوں گا، ٹھیک اسی لمحے میرا اسماعیل اپنے اسماعیل کی طرف سفر شروع کر دے گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس پیچیدہ، عجیب و غریب اور تیزی سے بدلنے والے دور میں ہمیں اس خالص چشمہ کی طرف لے جائیں کہ جو اس نے اپنے طلبگار بندوں کے لیے مہیا فرمایا ہے، اور جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکہ کے طور پہ، ورثہ کے طور پہ چھوڑا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرت اہل بیت. اور فرمایا یہ متفق بین الفریقین حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ضرور سکھاؤ: قرآن سے محبت، مجھ سے محبت، اور میرے اہل بیت سے محبت. اس حدیث کے نتیجہ میں ہم اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں کہ جب قرآن سے محبت ہوگی، ایک مضبوط آئیڈیالوجی ملے گی، اور نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت آئے گی کہ جو مجسم قرآن ہے، یعنی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ کے طور پہ آئیں گے. اور ہاؤ ٹو بی اے گڈ فیملی، کہ ایک فیملی کیسے مرتب کی جاتی ہے، ایک بہترین بیٹا، ایک بہترین ماں، ایک بہترین بہو، ایک بہترین بیوی، ایک بہترین نواسا، ایک بہترین پوتا، ایک ہی 4 دیواری کے اندر کیسے تیار ہوتے ہیں، وہ آپ کو اسی ایک خاندان میں مل جائیں گے. یہ ہمارا ورثہ ہے، یہی آج کا پیغام تھا. اور نہ صرف یہ کہ جو موضوع ہم نے ڈسکس کیا سوشل میڈیا اور اس کے اثرات، بلکہ ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کے حل کی طرف ہمارے قدم انشاءاللہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار
آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں مجھے خود اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقین اسی کی توفیق سے ممکن ہوا ہے۔ مزید آپ میرے لیے دعا گو رہیں، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ سلامت رہیے، اللہ حافظ۔